بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابن کیف کان بدء الوحی سے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا، اور سب کی تفصیلات تمہارے سامنے گزر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادات میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ قیامت میں روز جزا میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت کا بہت ہی سب سے زیادہ اہم طریقہ ہے، بہت ہی اہم، سب سے زیادہ عبادت میں سب سے زیادہ اونچی چیز نماز ہے۔ اور نماز کے لیے طہارت کا حاصل کرنا اور پاکی حاصل کرنا، وہ نجاست خفیفہ غلیظہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے غسل وغیرہ کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا، وضو وغیرہ کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا، یہ گویا کہ دونوں کے دونوں مشروط ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے اصل مقصود جو عبادت ہے نماز، اس نماز کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اور نماز میں بھی سب سے زیادہ ضروری وضو ہے، شرط ہے، اس وجہ سے وضو کو سب سے پہلے تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے باب قائم کیا، بابن فی الوضو ہے، وما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا، جیسے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کر کے بتا دیا کہ اب یہ جو وضو کی تفصیلات جو حدیث میں آ رہی ہے وہ ساری کے ساری اس آیت کی تفسیر ہے اور اس آیت کے کا مطلب ہے۔ بہرحال وضو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، ایک مبارک اور برکت والی چیز ہے، اس کی فضیلت ابھی تمہارے سامنے آئے گی، معلوم ہوگا۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کے متعلق جو یہ آیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں قرآن پاک میں ذکر کی ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت سے فقہا نے بہت سارے مسائل کا اخراج کیا ہے۔ خیر، بہرحال یہاں پر سب سے پہلے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی یا وضو کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دونوں قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور دوسرا قول ہے کہ وضو کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہ وضو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یا اس سے پہلے دوسری امتوں کے درمیان میں بھی وضو کا دستور تھا۔ اس میں بھی دو قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے امتوں میں کہیں وضو وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، ان کے اوپر وضو نہیں تھا، یہ صرف امت محمدیہ ہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا عطا فرمایا، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، پہلے زمانے میں بھی انبیاء اور کیا ہے امتیوں کے درمیان میں وضو کا تعارف تھا، وہ وضو کرتے تھے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں وضو کا دستور ہے اس طریقے سے نہیں تھا۔ وہ حضرات جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت میں وہ وضو کیا کرتے تھے۔ بہرحال صحیح قول اس میں یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی وضو کا معمول تھا اور وضو کا دستور تھا، لیکن امت محمدیہ کو اس وضو کی فضیلت کی وجہ سے، جیسے عنقریب ابھی حدیث میں آئے گا کہ جن جن اعضاء کے اوپر وضو کا پانی پہنچتا ہے قیامت کے دن وہ اعضاء میں ایک قسم کی نورانیت پیدا ہوگی،
دوسرے تمام لوگوں کے شکل و شباہت بغیر انوارات کے ہوگی، اور امت محمدیہ جو ہوگی وہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر انوارات وغیرہ ہوں گے، تو اس وجہ سے اس کی پہچان لیا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ ہے، جس کو غر و تہجیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ غر و تہجیل ہے، یعنی قیامت کے دن اعضائے وضو کی وجہ سے چہرہ اور ہاتھ وغیرہ میں جو نورانیت ہوگی وہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ امت میں وضو تھا بھی، وہ لوگ وضو کرتے بھی تھے، لیکن ان کو یہ غر و تہجیل والی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب قائم کی، کتاب الوضو۔ یہاں نسخے کا فرق ہے، بعض نسخوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر کتاب الوضو ہے۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں کتاب الوضو کا لفظ پہلے ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا، بابن فی الوضوء۔ وضو کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا، اور اس میں بتایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ وضو کے سلسلے میں اب جو بھی تفصیلات آئے گی، حدیث میں جو بھی اس کی تشریحات آئے گی، وہ سب کے سب گویا کہ اس آیت کا خلاصہ ہے اور اس آیت کا مطلب ہے۔ تو وضو میں بنیادی طور پر جن الفاظ کے ذریعے سے یا جن آیتوں کے ذریعے سے یا جس چیز کے ذریعے سے وضو کی فضیلت معلوم ہوئی، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب اس آیت میں تم نے پڑھا ہوگا کہ نماز کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس وجہ سے اگر نماز کے لیے تم کھڑا ہو یا نماز کے ارادہ کرو تم، تو چاہے تمہارا وضو ہو یا وضو نہ ہو، ہر صورت میں وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ ظاہریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ کو محذوف مانا جائے، اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، یعنی تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور حالت حدث میں ہو تو اس صورت میں تم کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو ہو یا نہ وضو ہو، ہر نماز کے لیے وضو کرنا شرط قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اور کیا ہے تکلیف محسوس ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم بدل دیا اور یہ بتایا کہ وضو ہو تو بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا چاہے تو متعدد نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ امت کے لیے تو پہلے ہی سے یہ حکم تھا کہ اگر وضو ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تو اس صورت میں وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ بھی دوسرے مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے وضو کرنا، اس کے متعلق کیا ہوگا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کا جب ارادہ ہو تو اس وقت وضو کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے وضو کر کے تیار رہے تو یہ تیار رہنا جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے۔ بہرحال باب الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، قال ابو عبداللہ۔ یہاں ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ہر عضو کو، جس کو وضو میں جو دھونے کے متعلق فرمایا گیا ہے، اس میں 3 عضووں کو تو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک کو مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ ایک مرتبہ ہے۔ وہ توضع ایضاً مرتين مرتين، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اپنے بدن کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ کے اوپر زیادتی کرنا، 2 مرتبہ دھونا بھی جائز اور درست ہے۔ اور عامتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، اس لیے وضو کرتے ہوئے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ مسنون قرار دیا جائے گا۔ وہ مسنون ہوگا ثلاثاً ولم یزد ثلاثاً، 3 سے زیادہ کرنا پھر یہ مکروہ ہوگا۔
اس وجہ سے وضو کرتے ہوئے جو کیا ہے بعض آدمی چہرے پر پانی ڈالتا چلا جاتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھوتا چلا جا رہا ہے اور پانی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو یہ پانی کا استعمال کرنا اسراف قرار دیا جائے گا، اور اسراف کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہا جائے گا، یا اس کو مکروہ تنزیہی کا بھی قول نقل کیا جاتا ہے، جیسا علامہ شامی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال وضو میں اسراف کرنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی تسلیس کو مسنون مانتا ہے لیکن پھر اس کا علاوہ وہ زیادہ کرتا ہے تو اس صورت میں اطمینان کے لیے، تاکہ سارا عضو یا پورا عضو جو ہے وہ بھیگ جائے، اس میں کوئی چیز باقی نہ رہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ وقرہ اہل العلم الاسراف فیہ، وضو میں بھی اسراف کرنے کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، اور مکروہ کے دونوں قول نقل کیے گئے ہیں، ایک کو تو مکروہ تنزیہی بھی کہا گیا ہے، دوسرا مکروہ تحریمی بھی کہا گیا ہے۔ پر اسلام وہیں یزاوزو فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا، اس 3 مرتبہ سے زیادہ 4 مرتبہ دھونا، 5 مرتبہ دھونا، یہ چونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ جی باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او زرات. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، اگر وضو ہے تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر وضو نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، تو گویا کہ نماز کے لیے وضو شرط قرار دیا گیا ہے۔ بابن لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں قبول کی جائے گی نماز اس شخص کی جس نے حدث کیا ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حضرت موت کا ایک آدمی وہاں پر موجود تھا، اس نے پوچھا کہ حدث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فوسا او درات، یعنی وضو کے توڑنے والی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز بتائی، اور وہ ہے اخراج ریح۔ اخراج ریح اگر آواز کے بغیر ہو تو اس کو اس میں فوسات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر اخراج ریح آواز کے ساتھ ہو تو اس کو برات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی آدمی کا ہوا کا خروج ہو گیا تو ہوا کے خروج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ جی باب فضل الوضوء والغرور المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ابھی میں نے بتایا تھا کہ وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو جو ہے وہ اعضائے وضو پر قیامت کے دن ایک قسم کی نورانیت ہوگی، اور اس وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچا ہوا ہوگا وہ اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے، جب دوسرے لوگوں کے اعضاء چمکتے نہیں ہوں گے، اور اس وقت میں جن لوگوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ امت محمدیہ ہوگا، تو یہ امت محمدیہ کے لیے اس کو غر و تحجیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں ان کے اعضائے وضو کو نورانیت کی وجہ سے دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو یہ غر و تحجیل یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو تمہارے سامنے ذکر کر رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی حضرت، آواز نہیں آ رہی حضرت، آواز نہیں آ رہی آواز۔ کہ امتی یودعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت کو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ومن والہ غرا محجلین، یعنی اصل تو غرا محجلین اس
घोड़े को कहा जाता है कि जिसकी पेशानी पर सफेद का बाल हो और क्या है उनके चारों पाँव के ऊपर क्या है सफेद पाँव हो और दूसरा पूरा घोड़ा दूसरे कलर का हो, तो उसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आदमी जो है जो दुनिया में वुजू करता था या वुजू किया था, तो उस वुजू करने की वजह से उसके बदन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवारात वगैरह होंगे। ये वुजू की बहुत बड़ी फजीलत है। इनके अलावा भी वुजू की बहुत फजीलतें जिक्र की गई है, अहादीस में दूसरी फजीलतें भी वारिद हुई है। बहरहाल उसके जरिए से गुनाह माफ होते हैं। चेहरा जब धोया जाता है तो चेहरे से जो गुनाह हुए हैं वो माफ हो जाते हैं। हाथ धोया जाता है तो हाथ से जो गुनाह माफ हुए हैं वो माफ होते हैं। तो इसी तरीके से ये वुजू जो है गोया के एक किस्म की तैयारी है शैतान से लड़ने के लिए, गोया के हथियार है। जिस तरीके से एक फौजी आदमी लड़ने के लिए जाता है तो अपने सारे हथियार को सजा कर जाता है, इसी तरीके से आदमी जब शैतान से मुकाबला करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, तो उस इबादत करने के वक्त में वो वुजू करके गोया कि वो तैयारी अख्तियार करता है। इस वजह से वुजू की बहुत ही बड़ी फजीलत है और हर वक्त वुजू के साथ रहने का एहतमाम करना चाहिए। बहरहाल फमन इस्तता मिनकुम अन युतिला गुर्रतु फल्यफल। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि देखो जितनी जितनी जगह के ऊपर क्या वुजू का पानी पहुंचेगा वो सारी के सारी जगह नूरानी होगी। इस वजह से तुम में से जो जितने इस्तिताअत रखता है अपने हाथ को अपने मुंह को वगैरह, यहाँ तक तो फर्ज है लेकिन फर्ज से ऊपर कुछ ज्यादा बढ़ाकर धोना चाहे तो बढ़ाकर धोना भी जायज और दुरुस्त है और ये फजीलत उसके जरिए से हासिल हुई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक जिक्र किया जाता है कि जितनी जगह पर वुजू का पानी पहुंचता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतने आज़ा को नूरानियत से तो नवाजा जाएगा, जैसे गुर्रम मुहज्जिलीन इस हदीस से मालूम होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरे हदीसों से भी मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उतने आज़ा को ज़ेवरात के जरिए से और मुज़य्यन फरमाएंगे। इस वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वुजू करते थे तो जितनी जगह पर फर्ज है उतनी फर्ज के ऊपर इक्तिफा नहीं फरमाते थे, बल्कि उससे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ करते थे ताकि नूरानियत ज्यादा हासिल हो या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वुजू करने की वजह से जो फजीलतें हासिल होती है वो ज्यादा हासिल हो। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मैं चढ़ा अपने घर के छत मस्जिद की छत पर फतवज़्ज़ा और उसके बाद फरमाया इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्ना उम्मती युदऔना यौमल क़यामत, मेरे उम्मती को पुकारा जाएगा क़यामत के दिन गुर्रम मुहज्जिलीन मिन आसारिल वुजू, वुजू की असर की वजह से अलामत की वजह से। फमन इस्ताअ या फमन इस्तता, जो आदमी की इस्तिताअत रखे मिनकुम अन युतिल गुर्रतहु फल्यफल। जी باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن أمه رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर बयान करते हैं ला यतवज़्ज़ो मिन अश-शक्क हत्ता यस्तयक़न। जब एक मर्तबा तुमने वुजू कर लिया तो वुजू करने की वजह से तहारत हासिल हो गई। अब जब तुमको तहारत हासिल हो गई तो शक की वजह से ये तहारत ज़ाइल नहीं होगी। इस वजह से वुजू करने के बाद अगर दिल में शक पैदा हो कि मेरा वुजू टूट गया या ज्यादा से वुजू कब बहुत देर से किया हुआ था और क्या है दरमियान में वुजू को तोड़ने वाली कोई चीज पैदा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ये समझ रहा है कि बहुत देर से वुजू क्या है पता नहीं कोई चीज निकली हुई होगी, तो ऐसी सूरतों में मसला ये बताया जा रहा है कि यकीन ला यज़ूलु बिश्शक्क, यानी जब तुमको यकीन हासिल हो गया कि तुम्हारा वुजू है तो फिर शक की वजह से वो वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर अल यकीन यज़ूलु बिल यकीन, यकीन के जरिए से ही तो जब तुमको यकीन हो जाए कि मुझे हवा निकल गई, पेशाब निकल गया या और कोई नापाकी की सूरत पैदा हो गई और यकीनी तौर पर मालूम हो जाए तो उस सूरत में तुम्हारा वुजू टूटेगा। लेकिन सिर्फ शक पैदा हो गया है, चाहे वो शक नमाज में पैदा हुआ हो
یا چاہے وہ شک نماز کے باہر پیدا ہوا ہو، شک کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور وضو باقی رہے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں اسی کو بتایا، لا یتوضؤ من الشک حتی یستیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ عن عباد بن تمیم عن امه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاة، یعنی بعض آدمی اپنی نماز میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید ہوا نکل گئی، شاید وضو پیشاب کا قطرہ نکل گیا، یہ صرف شک کے درجے میں ہو تو شک کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر ایسا شبہ پیدا ہو تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، یقین ہو تو ہی وضو ٹوٹے گا، لیکن شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نماز سے باہر اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو وضو کرنا چاہیے اور وضو کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، کے اس وجہ سے نماز میں اگر شبہ پیدا ہو جائے، نماز میں شک پیدا ہو جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نماز کے باہر اگر نماز نہیں پڑھ رہے اور ایسی حالت میں تمہیں شک پیدا ہو جائے تو بھی جب تک یقین نہ ہو پیشاب کے نکلنے کا، ہوا کے نکلنے کا، وہاں تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فقال لا ينفتل او قال لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يجد ريحا، یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی کہ آواز کا پائے یا بدبو سونگائی دے، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بدبو ہی کا احساس ہو تبھی وضو ٹوٹے گا۔ اصل یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ حتی یستیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے، اور یقین سننے سے اور کیا ہے بدبو سے محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہرا ہے اور اس صورت میں اس کو سنائی نہیں دیتا یا نزلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا تو بھی اس صورت میں اس کا کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں یقین ہو جانا چاہیے۔ جی باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري، وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ قرآن پاک کی آیت ابھی جیسے تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ہر عضو کو ایک مرتبہ مکمل طور پر دھونا فرض ہے۔ اگر ہر عضو کو ایک مرتبہ مکمل طور پر دھو لیا تو پھر اس صورت میں وضو درست ہو جائے گا، وضو صحیح ہو جائے گا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قولی طور پر بھی پوری طریقے سے پہنچا دیا اور فعلی طریقہ پر بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اس لیے دین کے تمام مسائل کے اوپر جہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے بتا سکتے تھے اور اس بتانے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی رسالت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں آتا تھا، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کرایا گیا۔ جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی، یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے وغیرہ، تو یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے
عملی طور پر کر بتایا گیا تاکہ امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور جو کام ایسے تھے کہ جس کے کرنے سے نبوت کی پاکیزگی پر اثر پڑتا تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نہیں کیا، اس کو تو لوگوں زبانی طور پر بتا دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کو قربان کی، اور اپنی جانوں کو قربان کر کے انہوں نے عمل کر کے بتا دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کے اوپر عمل ہو گیا، تاکہ کسی کو اب یہ کہنے کا موقع نہ ہے۔ مثلا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر زنا کی کوئی چیز یا ایسی کوئی چیز معلوم ہو جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ایک عیب ہوتا اور نبی کی شان کے خلاف ہوتا۔ اس وجہ سے اس قسم کے کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کو پیش کیا، اور صحابہ سے یہ کام کرائے گئے، یہ کام ہو گئے، اور اس صورت میں پھر کیا ہے ان کے اوپر جو سزا وغیرہ تھی وہ بتائی گئی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہ ہوا ہوتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے اپنی قربانیاں نہ دی ہوتی، اور موجودہ زمانے میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو اس صورت میں لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ یہ تو بہت بڑی سخت سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا پاک زمانہ ہونے کے باوجود اس زمانے میں بھی جب اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو آج کل کے زمانے میں اس کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اس سے مراد ایک مرتبہ دھونا ہے، اور پھر 2 مرتبہ دھونا تکمیل کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو 2 مرتبہ بھی دھو کر بتا دیا کہ ایک مرتبہ کے فرض کی ادائیگی کے بعد اگر تکمیل کے لیے کوئی دوسری مرتبہ بھی اس عضو کو دھوتا ہے تو یہ دھونا جائز اور درست ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً معمول یہ تھا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، اس وجہ سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی جائز اور درست ہے، بلکہ یہ سنت ہوگا، اس وجہ سے ہر عضو کو 3 مرتبہ جو مغسول ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہی حدیث بھی کثرت کے ساتھ ہمارے پاس آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو بہت غور سے دیکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عام عمل اور تمام حالتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے تھی، اور وہ بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثوں میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ خطبے میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں تو ویسے ہی چڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے قدم پر آمین کہا، پھر دوسرے پر آمین کہا، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب بہت غور سے دیکھنے کا دستور ہو، بہت غور سے دیکھنے کا معمول ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے دین کے وقت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہوتے تھے، اور گھر سے باہر ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ لیکن رات کو عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور ظاہر بات ہے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کیا کرتے تھے، نوافل کب پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے تھے، یہ باہر رہتے ہوئے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیا ہے وہ معلوم ہو، لیکن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہنا پڑتا تھا، اور گھر میں رہنا چونکہ رات کے وقت میں ازواج مطہرات وغیرہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اس وجہ سے ہر ایک کے لیے رہنا مشکل تھا۔ ہاں محرم ہو تو اس محرم ہونے کی صورت میں وہ آدمی رہ سکتا ہے،
تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب باری تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کیا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دونوں بہنیں تھیں، تو یہ اس وجہ سے حضرت میمونہ حضرت عبداللہ کی خالہ ہوئی، ماسی ہوئی، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ آج میں اپنے خالہ کے گھر میں جا کر رہوں گا، اور چونکہ خالہ ماسی ہوتی ہے، ماں مانے ماں اور سی مانے برابر، ماں کے برابر، اس وجہ سے کیا ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات کو مہمان ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفصیل آگے آئے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، لیکن وہ بھی کیا ہے کتنے شاندار بچے تھے۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ویسے ہی سو جاتے ہیں، لیکن یہ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو معلوم کرنے کے لیے ہی گئے تھے، لیٹے تھے، اس وجہ سے وہ رات بھر بیدار رہ کر دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد وہ ایک کیا ہے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا تھا، وہ لٹک رہا تھا، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ یہ بھی چپکے سے اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے وضو کیا تھا اس طریقے سے وضو کر کے نماز میں شریک ہو گئے۔ بہرحال یہ حدیث بہت کثرت کے ساتھ آئے گی، اس وجہ سے میں نے بتایا کہ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں جس میں گئے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے ابتدائی حصے میں سو گئے، اور حتی نفخا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز، سونے کی آواز بھی یا سانس کی آواز بھی ظاہر ہونے لگی۔ دو باتیں یہاں پر یاد رکھنا، ایک تو ہے آدمی جب سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے وہ خراٹے لیتا ہے، تو یہ خراٹے لینا تو عیب ہے، سمجھ میں آئے نہیں، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے بغیر خراٹے کے آدمی سوتا ہے اور گہری نیند میں جب سو جاتا ہے تو وہ سانس کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، اس آمد و رفت کا کچھ آواز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر نفاخہ کا جو لفظ کہا گیا اس سے خراٹے مراد نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور سوئے بھی تو کیسے، نفاخہ، گہری نیند سو گئے، جس کی وجہ سے سانس کی جو آواز ہے وہ آواز آنے لگی۔ ثم صلی وربما قال اجتزا حتی نفخا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا کروٹ پر ہوا کرتا تھا، اور اچھا اور سنت طریقہ بھی لیٹنے کا یہی ہے کہ دہنی کروٹ پر سو لیا جائے، دہنی کروٹ پر لیٹا جائے۔ اس میں بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، اس وجہ سے کہ دہنی کروٹ پر جب لیٹو گے تو قلب جو ہوتا ہے، دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے، وہ دل کیا ہے کروٹ پر لیٹنے کی وجہ سے لٹکتا رہے گا، جس کی وجہ سے بدن میں قسم کی چوکسی اور بدن میں قسم کا کیا ہے احساس پیدا ہوتا رہے گا۔ اور اگر بائیں کروٹ پر تم سو گے تو بائیں کروٹ پر سونے کی وجہ سے دل جو ہوا وہ سکون کے ساتھ رہے گا اور آدمی کو بہت گہری نیند آئے گی، اس وجہ سے پھر کیا ہے نماز وغیرہ کے اٹھنے کے لیے بھی اس کو مشکل ہوگی۔ اس وجہ سے سنت طریقہ یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لیٹا جائے، اگر موقع نہ ہو تو ابتداً دہنی کروٹ پر لیٹ لیا جائے اور پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر بدل لیا جائے تو درست ہے، لیکن دہنی کروٹ پر لیٹنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ قال استزا حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عمر بن قريب ابن عباس قال بت عند خالتي میمونہ، رات گزاری میں نے اپنے خالہ میمونہ کے گھر میں ایک رات۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر تہجد کے لیے اٹھے۔ فلما كان في بعض الليل قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا من شن معلق، مشکیزہ جو تھا لٹکا ہوا تھا، وضوءً خفیفاً، بس یہاں یہ بتانا مقصود، اس سے ترجمۃ الباب بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا وہ ہلکا سا وضو کیا، بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ، کیا ہے پانی زیادہ
गिरा कर या बहुत ही ज्यादा रगड़ रगड़ कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा वगैरह नहीं हुए, बल्कि मामूली के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया। वकाम युसल्ली फतवज़्ज़ा नहवन मिम्मा तवज़्ज़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से वजू किया था उस तरीके से मैंने भी वजू किया। फजी तो फकुम तो ऐसा रही, मैं हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक होने के लिए आ गया और मैं हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ खड़ा हो गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रुबमा काला सुफियान अन शिमालिही फहव्वलनी फजअलनी अन यमीनिही, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बाईं तरफ से दाहिनी तरफ फेर दिया। अगर इमाम एक हो और मुक्तदी एक हो तो मुक्तदी को इमाम की दाहिनी तरफ उसकी जो एड़ी है उस एड़ी के पास, एड़ी के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए, एड़ी से आगे नहीं। अगर एड़ी से आगे बढ़ जाएगा तो फिर वो इमाम के बराबर हो जाएगा या इमाम से आगे हो जाएगा, इस वजह से नमाज सही नहीं होगी। लेकिन उसको इमाम की जो एड़ी है उस इमाम की एड़ी के पीछे एक आदमी हो तो उसको खड़ा रहना चाहिए और इमाम की दाहिनी तरफ खड़ा रहना चाहिए। यहाँ पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम की बाईं तरफ खड़े हो गए, नमाज में शरीक हो गए। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बाईं तरफ खड़े थे उसको इस तरीके से पकड़कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ कर दिया। आगे से ले आते तो इमाम से आगे बढ़ने की वजह से नमाज फासिद हो जाती। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से उनके कान को पकड़कर पीछे से खींचकर और क्या है दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। तो मालूम हुआ कि एक मुक्तदी हो तो उसको दाहिनी तरफ खड़ा होना चाहिए, दो मुक्तदी हो और जगह की तंगी हो तो एक आदमी इमाम के दाहिनी तरफ खड़ा हो, दूसरा आदमी इमाम के बाईं तरफ खड़ा हो, तो ये दुरुस्त है। लेकिन अगर जगह में गुंजाइश हो तो फिर दो आदमी हो तो उसको सफ में खड़ा होना चाहिए, तीन आदमी हो तो फिर सफ में खड़ा होना चाहिए। फिर क्या है छोटी जमात, छोटी सी सफ दूसरी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हाँ तंगी हो, जरूरत हो तो उस सूरत में बना सकते हैं। बहरहाल तरतीब में सुकूफ का जो मसला आएगा वहां पर भी ये मसला आएगा। सुम्मा सल्ला माशाअल्लाह सुम्मा इस्तज़ा, फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज का जो मसला आएगा, तो तहज्जुद की नमाज की जो तफसील आएगी उसमें आएगा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद पढ़ने का एक ही तरीका और एक ही सूरत नहीं थी, बल्कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीके पर तहज्जुद को अदा किया है। तहज्जुद की नमाज हमारे लिए तो नफल है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद की नमाज भी जरूरी थी। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। लेकिन तहज्जुद की नमाज हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी तो रात के बहुत बड़े हिस्से में तहज्जुद पढ़ी और थोड़ा सा हिस्सा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के लिए रखा है। बाज़ मर्तबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई रात में यानी इशा के बाद 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 10, 11 बजे तहज्जुद पढ़ ली है और फिर पूरी रात आराम भी फरमाया है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रात को सो भी गए हैं, फिर 12 बजे उठे या आधी रात पर उठे या सुलुस लैल के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बकिया रात हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते रहे। और कभी ऐसा भी हुआ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोते रहे और आखिरी हिस्से में रात के आखिरी हिस्से में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर तहज्जुद पढ़ी है। और फिर इसमें भी इख्तिलाफ है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकातें तहज्जुद पढ़ी। ये सारे मसाइल तहज्जुद का जो बयान आएगा उस वक्त आएगा तुम्हारे सामने। यहाँ तो सिर्फ अभी इशारा कर रहा हूँ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के इब्तिदाई हिस्से में भी तहज्जुद पढ़ी, दरमियानी में भी पढ़ी है और आखिरी हिस्से में भी पढ़ी है, ताकि उम्मत के लिए अमल करना आसान हो जाए। जिसको इब्तिदाई रात में तहज्जुद पढ़ना आसान हो वो इब्तिदाई रात में पढ़ ले, जिसके लिए दरमियानी रात में पढ़ना आसान हो वो दरमियानी रात में पढ़े और जिसको आखिरी रात में पढ़ना आसान हो उस तरीके से वो आखिरी रात में पढ़े। फिर इसके अलावा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मेहनत का और मुजाहिदा का काम करते थे। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठे, 2 रकात या 4 रकात जितनी अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
2 या 4 रकात पढ़ी, तो वो 2 और 4 रकात ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, मेरी तुम्हारी नहीं, कि जिसमें कुल या अल काफिरून और कुल हु अल्लाहु अहद करके एक रकात पढ़ लेते हो, बल्कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील तवील क़िरात किया करते थे। बहरहाल क़िरात करने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सो गए, और सोए तो ऐसे कि जैसा गहरी नींद में आदमी चला जाता है और गहरी नींद में सोता है, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए। और सोने के बाद कुछ देर सोए रहे, और सोने के बाद फिर उठ गए, और उठकर फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर सो गए, और सोए तो इतना कि गोया कि गहरी नींद में सो गए, और फिर उसके बाद उठकर नमाज पढ़ी। चूंकि ये नफ्स पर बहुत भारी होता है, एक तो ये है कि आदमी सोए और फिर नींद आए, और गहरी नींद में से उठना और फिर उठकर नमाज पढ़ना, ये बहुत भारी होता है। लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स को कंट्रोल में कर रखा था, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज आसान थी। जब चाहते थे सोते थे, जब चाहते थे बेदार होते थे। बहरहाल यहाँ पर जो बताया गया, सुम्मा सल्ला माशा अल्लाह सुम्मा इज़्तज़ा, फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फनामा, और लेट गए तो वैसे ही क्या है, कमर सीधी करने के लिए लेटे नहीं, बल्कि लेटे तो इतना लेटे कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में चले गए, और गहरी नींद में जिस तरीके से एक सांस की आवाज पैदा होती है, इस तरीके से आवाज पैदा होने लगी। सुम्मा अताहुल मुनादी, फिर इसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात यकसा नहीं होते थे। कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़कर सो जाया करते थे, कभी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़कर फारिग होते थे, और जरा सा कमर सीधी करने के लिए टेक लगाया कि फिर इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते थे, और फजर की नमाज के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देते थे, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। फ़अज़्ज़नु बिस्सलाति फ़क़ामा माहू इला सलाति फ़सल्ला व लम यतवज़्ज़ा। अब यहाँ पर एक दूसरा मसला है कि वुज़ू करने के बाद अगर आदमी सो गया, तो सोने की वजह से उसका वुज़ू टूटेगा या उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर बहुत गहरी नींद हो तो वुज़ू टूटेगा, लेकिन अगर बहुत गहरी नींद हो तो वुज़ू नहीं टूटेगा, इस वजह से कि नौम तो नाक़िज़ लिल वुज़ू नहीं है, लेकिन नौम की वजह से इंसान के ऊपर, बदन के ऊपर एक किस्म की चौकसाई और एक किस्म का एहतिमाम रहता है, जिसको पता चलता है, बेदार होने की हालत में एहसास होता है, सोने की हालत में वो एहसास खत्म हो जाता है, और इस एहसास के खत्म होने की वजह से कब उसकी इखराज री हुई वो उसको पता नहीं चलेगा। इस वजह से शरीयत ने क्या है, नफ्से नौम को ही नाक़िज़ लिल वुज़ू करार दे दिया, चाहे री का खुरूज हो या री का खुरूज न हो। इस वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक अगर नौम ऐसी हो कि अगर उस जिस पर उसने टेक लगाया है, उस टेक लगाई चीज़ को हटा दी जाए, तो फिर उस सूरत में वो गिर जाए, या इस तरीके से वो खुद टेक लगाकर सो रहा है और उस सूरत में क्या है, उसके हाथ को हटा दिया जाए तो गिर जाए, तो गोया के गहरी नींद आ गई। तो ये गहरी नींद की वजह से आज़ा के क्या है, ढीले हो जाने की वजह से हवा के निकलने का मज़न्ना हो जाता है, गुमान हो जाता है, इस वजह से उसका वुज़ू टूट जाएगा। लेकिन ये उम्मत के लिए हुक्म है। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारी ख़ुसूसियात थी कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हुक्म था, वो उम्मत के लिए नहीं था। जैसे मैंने अभी बताया कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इब्तिदा में हर नमाज के लिए जदीद वुज़ू करने का हुक्म था, लेकिन फिर हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में फिर तकलीफ होने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे हुक्म हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म था, उम्मत के लिए नहीं था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अगर सो जाए, तो सोने की हालत में भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुज़ू नहीं टूटता था, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठकर बगैर के वुज़ू के नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकते थे। असल इसमें ज़रा सी तफ़सील है, वो अगर तफ़सील
سمجھ میں آ جائے گی پھر پتہ چلے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کے اعضاء جو ہے وہ سارے کے سارے اعضاء معاف ہو جاتے ہیں، کان سننا بند کر دیتا ہے، آنکھ دیکھنا بند کر لیتی ہے، اور اسی طریقے سے تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آدمی بھی سوتا ہے اور اس کا دل اور دماغ بھی سوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو سوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے سونے کی وجہ سے ہمارا دماغ بھی سو جاتا ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، جس وجہ سے کیا ہے، نیند کی حالت میں کیا ہوا، کہاں ہاتھ گیا، کہاں کیا ہوا، کیا نکلا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اگر لیٹتے تھے تو لیٹنے کے بعد بھی ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو دل ہے وہ سوتا نہیں تھا، بلکہ دماغ حاضر رہتا تھا، دماغ بیدار رہتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وحی کے نازل ہونے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جب مناسب سمجھے اس وقت وہی بھیج دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وحی ہو، الہام ہو، یا ایسی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو، تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کا کال آیا اور تم نے اٹھایا نہیں اور وہ کال بچتا چلا گیا اور کیا ہے، مس کال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو مس کال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے نبی جو ہے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات کے متعلق۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نبیوں کا خواب ہوتا ہے، یا نبیوں کا نیند میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی بنزل وحی کے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں تمہیں معلوم ہے کہ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی کو نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی جب سوتا ہے تو اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اس کا دل اور دماغ بیدار رہتا ہے، اور دل اور دماغ جب بیدار رہتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو کنٹرول ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، ہوا کا خروج نہیں ہو جاتا۔ اس وجہ سے نبی اگر سو کر اٹھے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی ما شاء اللہ ثم استدعى فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فجر کے نماز کے لیے جدید وضو نہیں کیا، بلکہ تہجد کے لیے جو وضو کیا تھا اسی وضو کے ذریعے سے نماز پڑھائی۔ قلنا لعمر ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا تنام قلبہ۔ ہم نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آرام فرماتے ہیں تو صرف آنکھ ہی سوتی ہے، دل جو ہے وہ نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا قال عمرو سمعت عبید ابن عمیر یقول روی الانبیاء وحی، پھر پڑھا انہوں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ جی باب اسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما اسباغ الوضوء الانقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے اسباغ الوضو کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو میں اعضاء کو دھونا، اس کو اسباغ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اسباغ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ پوری طریقے سے دھوئے کہ اس میں ایک بال کے برابر بھی باقی نہ رہے اور پورا عضو دھل جائے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک حج کے موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم لوگوں کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پانی کی فراوانی ہے
اور کیا ہے حوض، اور حوض کے علاوہ نل جو ہے، اس نل کے ذریعے سے جتنا چاہے پانی مل جاتا ہے. اس وجہ سے ہم پانی کو بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں اسراف بھی کر کے گنہگار ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور پانی کو بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض ملکوں میں جہاں پانی کی بہت زیادہ تنگی ہے یا بہت زیادہ کم پانی ملتا ہے، وہ لوگ پانی کی جو قدر ہے وہ اچھی طریقے سے قدر کرتے ہیں. اب میں نے آئے گا آگے تو بتاؤں گا کہ وضو کرتے ہوئے نل کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، نل کھول کر وضو کرنے سے جو پانی بیکار ضائع ہوتا ہے وہ سارا اسراف ہے. اس وجہ سے نل سے وضو نہیں کرنا چاہیے، لوٹے سے وضو کرنا چاہیے. یا اگر نل سے بھی کرنا ہو تو پھر کیا ہے، پانی کو کم استعمال کرنا چاہیے. بہرحال ہم لوگ تو پانی کی قدر نہیں کرتے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ پانی بہاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں کیا میں گیا ہوا تھا اور وہاں بہت سارے لوگ تھے، وضو کی بھی ضرورت ہوتی تھی. تو ایک جگہ سے میں ایک لوٹا پانی بھر کر لایا. اتنے میں میرے پاس ایک حبشی آیا اور حبشی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اور وہ بوتل وہی بوتل ہے جو تم کوکو کولا کی بوتل کو دیکھتے ہو، جو بازاروں میں کوکو کولا کی بوتل ملتی ہے 250 ملی گرام والی. بہرحال وہ بوتل اس میں تھی اور اس نے مجھ سے پانی مانگا وضو کرنے کے لیے. میرے پاس تو وہی ایک لوٹا تھا اور مجھے بھی معلوم تھا کہ جہاں وضو کی جگہ پر لائن لگی ہے پتہ نہیں کب نمبر لگے گا. بہرحال میں نے اس کی وہ بوتل بھر دی. اس نے وہیں بیٹھ کر اس بوتل سے وضو کرنا شروع کیا. تو میں بھی کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا کہ ایک ہی کوکو کولا کے بوتل سے وہ پورا وضو کس طریقے سے کرتا ہے. اس نے پانی لیا تھوڑا سا اور لینے کے بعد پورے چہرے کے اوپر اس طریقے سے اس نے رگڑ لیا اور پورے چہرے کے اوپر وہ پانی کو اس نے پہنچا دیا. پھر دوسرا پانی لیا اور ذرا سا بہا دیا. پھر تیسری مرتبہ لیا، پانی بہا دیا. تو تھوڑے سے ایک کپ میں گویا کہ اس نے پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد پاؤں ہے. اس طریقے سے اسی ایک کوکو کولا کی بوتل سے اس نے پورا وضو کیا. اور ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو پورا کا پورا لوٹا وہ بھی کم پڑ جاتا ہے، اس میں بھی ہم دوسری مرتبہ پانی کو تلاش کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی سے وضو کے آگے آئے گا بھی. سمجھ میں آیا؟ اس وقت یہ یاد آتا ہے اور یہ ہوتا ہے. بہرحال ہم لوگ اسراف کرتے ہیں، اس اسراف کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بات چل رہی تھی اسباغ کی. اسباغ کے معنی پہ ہر عضو کو جس کو دھونا ہے اس کو ایک مرتبہ پوری طریقے سے دھو لینا، یہ بھی اسباغ ہے. 2 مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ دھونا یہ بھی اسباغ ہے. ایک تو تعداد کے اعتبار سے ہے، دوسرا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے جتنے عضو کو دھونے کا حکم دیا ہے اتنے عضو کو دھونا وہ تو اسباغ ہے، لیکن اس سے زائد بھی کچھ حصے کو دھونا یہ بھی اسباغ میں داخل ہے. یعنی ہاتھ دھوتے ہوئے ذرا زیادہ مقدار میں دھو لے، پاؤں دھوتے ہوئے ذرا زیادہ مقدار میں دھو لے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اسباغ کو ذکر کر رہے ہیں، اور اسباغ جو ہے وہ 3 طریقے سے پایا جاتا ہے. بہرحال بابن اسباغ فی الوضو قال ابن عمر اسباغ الوضو الانقاء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انقاء ہے یعنی اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ پھرا کر رگڑ کر دھونا، یہ اسباغ میں. ایک تو ہے کہ پانی ویسے ہی بہا دیا جائے، یا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ پانی بہا دیا جائے اور پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اس کے اوپر پھیرا جائے، ملا جائے، اور اس طریقے سے کہا جائے تو اس کو انقاء سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وضو کرتے ہوئے صرف پانی بہانے سے اگر عضو کے اوپر پانی بہ جائے گا تو وضو ہو جائے گا، لیکن انقاء یہ اسباغ کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے ہاتھ کو پھرا کر دھونا چاہیے. تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں. جی
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. ابھی جو یہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ حجۃ الوداع کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان سے نکلے, مزدلفہ تشریف لے جا رہے ہیں. درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی کے پاس قیام کیا. ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی جائے گی مزدلفہ میں جا کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا, اور پیشاب کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیف وضو کیا. خفیف وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھو کر وضو کیا جاتا ہے, اس طریقے سے نہیں, بلکہ ہر ایک عضو کو ایک ایک مرتبہ دھو لیا, یعنی فرائض پر اکتفا کر لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تخفیف بھی جائز ہے. فلما جعل مزدلفہ نزل فتوضا واسبغ الوضو, اسباق کیا. اسباق کے معنی کامل طریقے پر وضو کرنا. ثم اقیمت الصلاۃ فصلی المغرب, ثم مغرب کی نماز کے بعد ہر ایک لوگوں نے اپنی اپنی اونٹنیوں کو بٹھایا, اس پر سے سامان وغیرہ اتارا وغیرہ, یعنی پہلے نماز پڑھی پھر سامان وغیرہ اتارا, اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام فرمایا. فی منزل ثم اقیمت العشاء فصلی ولم یصلی بینہما, عشاء جمع بین تاخیر کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھی گئی. مغرب پڑھنے کے بعد فوراً عشاء پڑھی گئی, درمیان میں سنت وغیرہ نہیں پڑھی گئی. جی. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق, ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا, أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه, ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى, ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى, ثم مسح برأسه, ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها, ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے وضو کی ترتیب اور وضو کی سنت اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ترتیب کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, سنت طریقہ کے مطابق وضو کرنا چاہیے. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ شراح کے درمیان یہاں پر مختلف جماعتیں ہو گئی ہے. بعض شراح تو ایسے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ادا کے گویا کہ وہ عاشق ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر بات کو بالکل درست اور اچھی اور اچھے سے اچھے موقف پر ہی وہ اس کو محمول کرتے ہیں. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ عاشق ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ محبوب ہیں. بعض حضرات جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی غلطی کو بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھے اونچے درجے کے ہیں, لیکن کوئی بھی انسان غلطی سے کیا ہے بری نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے. ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے جو باتیں بخاری کے سلسلے میں دوسرے شراح کے مقابلے میں جو آتی ہے, کہیں کہیں میں بھی بتاتا رہوں گا, تو اس میں ان کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ درجے کے عاشق ہیں, اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی بات کو غلط نہیں سمجھتے, بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہن کی جدت اور ذہن کی بڑھوتری کے وہ قائل ہیں. اور امام کیا ہیں بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی صورتیں, ایسی حالتیں اختیار کی ہیں کہ جیسی امام بخاری کے لیے ہونی چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کو وہ غلط یا بے ترتیب نہیں بتاتے. آپ لوگ سمجھے ہوں گے کہ کیا بحث شروع ہو گئی یا کس طریقے سے کہنا شروع کیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کو اس میں ملحوظ رکھا وضو میں,
ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے یا ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اب اگر تم تھوڑی دیر کے لیے فہرست کو اٹھا کر دیکھو گے اور فہرست میں تم دیکھو گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسائل کو ذکر کیا ہے، اس میں ترتیب ہے یا ترتیب نہیں ہے۔ بعض شعراء تو فرما دیتے ہیں کہ حضور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الٹب جو مسئلہ، جو باب، جو چیز یاد آتی رہی وہ بتاتے رہے۔ بعض حضرات یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شعراء وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے اور ہر مسئلہ کو اپنی اصلی جگہ پر، ہر مسئلہ کو ترتیب کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ لیکن جہاں تمہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتی وہ تمہارے دماغ کا قصور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس کو ذکر کر دیا ہے۔ ہاں کچھ اصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، کچھ اصول کو سامنے رکھ کر وہ بیان کرتے چلے گئے۔ مثلا وضو کرتے کرتے ابھی جیسا کہ ابھی بسم اللہ کا نمبر آئے گا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ ہی میں جماع کے مسئلے کو بتا دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ بھائی وضو کرتے کرتے جماع میں آدمی کہاں پہنچ گیا۔ لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ کسی جگہ پر آ جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو مفصل طریقے پر وہ یہاں ذکر کر دیتے ہیں، چاہے اس کا موقع ہو یا اس کا موقع نہ ہو۔ اور پھر اس صورت میں جب اس جگہ پر اس بحث میں جب یہ آئے گا وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کی جو مسائل چل رہے ہیں، اس مسائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کا لحاظ کیا ہے یا ترتیب کا لحاظ نہیں کیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی اچھا ذرا فہرست نکالو، دیکھو وضو کی کیا ہے۔ اب ایک بھی نہیں بتائے گا نکالنا، اور ابھی تو کتابیں کھول رہے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ فہرست کہاں ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ جی ارے ملا کہ نہیں؟ جی جی کتاب الوضو، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، فضل الوضو لا يتوضا من الشک، التخفیف فی الوضو، اسباغ الوضو، غسل الوجه واليدین من غرفۃ واحدۃ، بسم اللہ، التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، ما یقول عند الخلاء، ارے وضو کرنے کے لیے بیٹھے بسم اللہ پڑھا اور پھر خلا پر پہنچ گئے، ما یقول عند الخلاء، وضو الماء عند الخلاء، تقبل القبلۃ بغائط او بول، من تبرز على الابنتين، خروج النساء الى البراز، التبرز في البيوت، الاستنجاء بالماء، من حمل معه ماء لطهوره، استنجاء بالحجارہ، الوضو مرتين، الوضو ثلاثا، الاستنثار في الوضو، اور اب استنثار ناک میں سے پانی ڈالنا، ناک میں کو صاف کرنا آ گیا اب ہاتھ دھونے کے بعد، غسل الرجلین، یہ پورے ابواب کو تم دیکھ لو غور سے، تو اس میں کہیں ترتیب نہیں ہے، کہیں کوئی آگے آ گیا، کہیں کسی کو پہلے ذکر کر دیا، کہیں کسی کو پیچھے ذکر کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بحث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے یا ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ شراح کی دو جماعتیں ہیں، بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا، اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔
خود ہمارے حضرت اقدس نور العمر قدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہی بڑے عشاق میں تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترتیب سب کچھ ذکر کیا ہے، لیکن درمیان میں جو باتیں آ گئی ہے وہ کسی اور اصول کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو خلاف ترتیب قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر اس وقت جو تمہارے سامنے مسئلہ آ گیا وہ غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، ایک ہی چلو سے دو پورے چہرے کو، پورے منہ کو اس طریقے سے دھویا جائے تاکہ چہرہ جو وجہ جس کو کہا جاتا ہے، ہدایت میں پڑھا ہوگا من قشاش کیا شعر الی اسفل الذقن، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا جو حصہ ہے وہ سارا مواجہت میں سامنے میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو دھونے کا شریعت میں حکم دیا ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے دھویا جائے۔ ایک صورت تو یہ کہتا ہے ایک چلو سے بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن دونوں چلو پانی لے کر کس طریقے سے دھویا جائے تو یہ سنت ہے، اچھا ہے۔ غسل الوجہین بالیدین من غرفۃ واحدۃ، انه توضا فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے اگر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات واپس آ گئے، لیکن صبح صادق کے بعد فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز کی فرضیت تو آ گئی تھی، لیکن کیفیت اور کمیت وغیرہ پوری تفصیلات جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بتائی نہیں گئی تھی، اور اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور کیوں نہیں بتائی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ رات کا سماں تھا، اندھیرا تھا، اس زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے صحیح طریقہ پتہ نہیں چلتا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن جب صبح ہو گئی اور صبح ہونے کے بعد پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو زوال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے وضو کیا اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، یہ وضو آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں معراج کے بعد نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر وضو کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی کہا وضو کرنے کے لیے، ویل للعقاب من النار، اور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وغیرہ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی بتا دیا، اور فعلی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کبھی ایک مرتبہ ہر اعضاء کو دھو کر بتایا، کبھی 2 مرتبہ دھو کر بتایا، کبھی 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وضو کر کے بتایا۔ اب اس کے بعد ترمذی وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 17 صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے وہ صحابہ نے اپنے تابعین کو بتایا، تابعین نے تابعین کو بتایا، یہاں تک کہ آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وضو کس طریقے سے کرنا ہے لغوی طریقے پر، زبانی طریقے پر بھی بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور عملی طور پر بھی کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہو توضا فغسل وجہو واخذ غرفۃ من ماء، دونوں کفین کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا، اور چہرے کو دھونے کے بعد پھر ایک ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر کلی کی 3 مرتبہ کلی کی، اور پھر کیا ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا وغیرہ، وہ بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ توضا فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمزمز بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء وجعل بها هكذا اضافها الى يده اليسرى
فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش رش کے معنی آتے چھڑکنے کے ڈالنے کے اس پانی کو اپنے پاؤں پر ڈالا داہنے پاؤں پر ڈالا یہاں تک کہ اس کو دھویا پھر أخذ غرفة أخرى وغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ اس طریقے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا تھا وہ بتایا گیا جی باب التسمية على كل حال وعند الوقاء حدثنا علي بن عبد الله قال مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے وضو کرنے سے پہلے اتوضأ لرفع الحدث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھ لینا چاہیے اگر کسی آدمی نے بسم اللہ پڑھ لیا اور نیت کر لی تو پھر جو وضو ہوگا وہ اس کے ذریعے سے پورے بدن کو نورانیت حاصل ہوگی پورے بدن کو پاکی حاصل ہوگی اور اگر کسی آدمی نے وضو کر لیا اور وضو کر کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر اس صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن نورانیت پورے بدن کو حاصل نہیں ہوگی صرف اعضائے وضو تک وہ باقی رہے گا اس وجہ سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھ لینی چاہیے بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسمیہ علی کل حال بسم اللہ ہر حالت میں پڑھنی چاہیے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو چائے پیو تو بسم اللہ پڑھو اور اسی طریقے سے عند الوقاء بھی یعنی جب آدمی کیا بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو جمع کرنے سے پہلے بھی اس کو کیا بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تسمیۃ علی کل حال و عند الوقاء حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ کے متعلق بتا دیا کہ بسم اللہ علی کل حال اور وضو بھی ایک حالت ہے اس وجہ سے وضو کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پر بھی جہاں جہاں بسم اللہ کھانے سے پہلے بولنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ میں تو وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے وعند الوقاء اور چونکہ وقاء کا مسئلے میں بھی ہے اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی ساتھ میں یہاں پر ذکر کر دیا اس وجہ سے کہ اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے اور جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اصل میں شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیا ہے امتحان کے لیے بنایا ہے اس وجہ سے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے اس میں وہ شیطان شرکت نہیں کر سکتا اور جہاں جس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ ہو تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے مثلا ہم کھانا کھا رہے ہوں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کھانا کھا رہے تھے سمجھ میں اس صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو وہ اس وقت بسم اللہ من اولی آخری پڑھ لے چنانچہ اس صحابی نے بھی بسم اللہ من اولی آخری پڑھ لیا بس اتنا پڑھنا تھا کہ اس کے ساتھ جو شیطان تھا وہ شیطان نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا کھا رہا تھا اب بسم اللہ کی وجہ سے اسے ہضم نہیں ہوا اور سارا کا سارا طے کر لیا شیطان اللہ کے نام سے ہی ڈرتا ہے اور اللہ کے نام سے ہی وہ کانپتا ہے اس وجہ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے بہرحال حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں شرکت نہیں کر سکتا لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر اس صورت میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور جو کھاتے ہو وہ پیتے ہو اس میں شیطان کا بھی حصہ لگ جاتا ہے بہت سارے عجیب عجیب واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ ایک آدمی نے دیکھا
ہر ایک آدمی کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کا شیطان جو ہے بہت ہی دبلا پتلا اور کیا ہے بیچارہ کیا ہے مرنے کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے. کسی دوسرے نے دیکھا کہ اس کا شیطان جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مست اور مستنڈا ہے. سمجھ میں آ گیا. پوچھا گیا بھئی کیا وجہ؟ کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جمع کرتا ہے، دوسرا سارا کام کرتا ہے، کسی میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے. پیتا ہے تو پینے میں بھی شریک، کھاتا ہے تو کھانے میں بھی شریک، اور جمع کرتا ہے تو جمع کرنے میں بھی شریک. اس وجہ سے کیا ہے اس کا شیطان ہے مستنڈا ہے. دوسرا آدمی جو تھا وہ بیچارہ اس کا شیطان بالکل مرنے کے کنارے پر تھا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو ہے وہ آدمی ہے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرتا ہے. اس وجہ سے جس کام کو بھی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے گا شیطان اس میں شرکت نہیں کر سکے گا. اس لیے اس کو کھانے کو نہیں ملے گا، وہ بھوکا رہے گا، پینے کو نہیں ملے گا، اس کو بھوکا رہے گا. اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا بسم اللہ دخلنا وغیرہ دعا کر کے اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ بھائی آج رات کو اس گھر میں ٹھہرنے کا ہمیں مقام نہیں ملے گا، تو اس کو باہر ٹھنڈی میں ہی رہنا پڑے گا. بہرحال اس وجہ سے بڑی مشقت اختیار کرتا ہے. خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. بسم اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس وجہ سے جمع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اگر جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا گیا تو پھر اس صورت میں کیا ہے شیطان شرکت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور اپنا اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو. آواز نہیں آ رہی کو ہم لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ کافی ہے اتنا. جی. باو ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. کہا لو ان احدکم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. یعنی شیطانی اثرات اس میں نہیں ہوں گے، ورنہ تو شیطانی اثرات ہونے کی وجہ سے اس کو بہت ہی زیادہ مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، الجھن ہوگی، اور کیا ہے بہت ساری مصیبتیں میں وہ شیطانی اثرات اس میں اخلاق عادات وغیرہ میں. جی. ما یقولو عند الخلا. اسی طریقے سے بیت الخلا جا رہے ہو تو بیت الخلا کے وقت میں کیونکہ سطر وغیرہ کھولا جاتا ہے، گندگی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ نکلتا ہے اور وہ جگہ گندگی سے بھرپور ہوتی ہے. تو جس طریقے سے فرشتوں کو طیب اور پاکیزہ جگہ پسند ہے، اس طریقے سے شیطان کو یہ گندگی سے بری ہوئی جگہ ہی ان کو پسند ہے. اس وجہ سے حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ کیا ہے کسی عطر کی دکان والے کے پاس پہنچ گیا. وہاں عطر کی خوشبو اتنی تھی کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ اس کو پاخانہ لا کے سونگاؤ. اس وجہ سے کہ اس جگہ پر ہی کام کیا کرتا تھا، وہی اس کو پسند تھا، اس وجہ سے خوشبو سے اس کو نقصان ہوا. بہرحال کیونکہ شیطان جو ہے وہ شیطانیت ہے، اس وجہ سے گندی جگہ، گندا ماحول، گندی چیزیں اس کو بہت زیادہ پسند ہے. اس وجہ سے بیت الخلا میں جاتے ہوئے آدمی کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینا چاہیے. اور اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے. اور اگر ہم یہ پڑھنا چھوڑ دیں، نہ پڑھیں یا بھول جائیں تو پھر اس صورت میں ہمارا کیا ہے عضو جو ہم نے کھول رکھے ہیں پیشاب پاخانہ کرنے کی وجہ سے، وہ شیطان ہمارے اس عضو کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور کھیل کود کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اس وجہ سے پڑھ لینا چاہیے. اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. جی.
قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة اذا اتى الخلاء. وقال موسى عن حماد اذا دخل. अतल खला असल में ये आजकल हमारे यहाँ तो बैतुल खला बने हुए हैं, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इब्तिदा में तो बैतुल खला बने हुए नहीं थे, बल्कि खेतों में और जंगल में जाया करते थे। तो उस वक्त अब ये दुआ किस वक्त पढ़ी जाए, तो कहा जाए इज़ा अतल खला, जब खला के वक्त आए उस वक्त पढ़े, और जिस वक्त क्या है अपने सतर को खोले उस वक्त पढ़े। आजकल तो हमारे यहाँ क्या बैतुल खला की जगह ही बनी हुई होती है, मखसूस एक जगह, तो उस बैतुल खला में दरवाजे में दाखिल होते हुए ही बायां पांव पहला दाखिल करें और ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, या तो जिस वक्त वो जिस जगह पर इस्तिंजा करना है उस जगह पर जाकर बैठे उस वक्त पढ़ ले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस। और उस वक्त जबान से पढ़ना भूल जाए तो सदर खोलकर बैठ जाए तो फिर दिल से पढ़ ले और जबान को हरकत न दे, तो भी क्या हो जाएगा, शैतान से हिफाजत हो जाएगी। जी। وقال موسى عن حماد اذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل. आया ने इस वजह से बताया कि भाई ये किस वक्त पढ़ा जाएगा, था जिस वक्त लुंगी या पजामा खोले उस वक्त पढ़ा जाए, उस वक्त बैठे उस वक्त पढ़ा जाए, या उस बैतुल खला की जगह में पहुंचे उस वक्त पढ़ा जाए। मैंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो जंगल में जाया करते थे, इस वजह से जिस जगह पर इस्तिंजा करने का इरादा हो, जिस जगह पर इस्तिंजा करने के लिए बैठे और सतर वगैरह खोला जाए उस वक्त उससे पहले ये दुआ पढ़ ली जाए। और आजकल हमारे जमाने में मैंने बताया कि वो मखसूस बैतुल खला बनी हुई होती है, इस वजह से उस बैतुल खला में दाखिल होते बायां पांव को पहला दाखिल करें और दाखिल करने के बाद ये दुआ पढ़े। जी। باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا فاخبر. فقال اللهم فقهه في الدين. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा करने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे तो हर वक्त खुदा में खास हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या इस तरीके से सहाबी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होते थे और वो खिदमत किया करते थे। एक मरतबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले गए और उस वक्त साथ में पानी नहीं ले गए। अब तो इस्तिंजा का भी तरीका बदल गया है, अब हर जगह जहाँ इस्तिंजा किया जाता है वहाँ पानी का भी इंतजाम होता है, समझ में आया नहीं। लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पानी तो वैसे भी कम था और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, इस वजह से इस्तिंजा के मौके पर सिर्फ डलों के ज़रिए से तहारत हासिल की जाती थी। मिट्टी के डले के ज़रिए से उस जगह को साफ कर लिया तो उस सूरत में तहारत हासिल हो जाया करती थी। तो हमारे मदरसे के मज़ाहिब के ज़माने में भी वो जो इब्तिदाई ज़माना था वहाँ वो क्या है पुराने ज़माने के बैतुल खला वगैरह थे, इस वजह से बैतुल खला में पानी का इंतज़ाम नहीं था। डले से साफ करके आओ फिर दूसरी जगह पर जाओ और बैठो और वहाँ पर पानी के ज़रिए से धो, इस किस्म का दस्तूर था। अब तो हर जगह पर फ्लश सिस्टम आ गया है और वहाँ पर पानी का इंतज़ाम हो गया है। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले गए। हजरत जो खुदा में अदब थे वो बाहर मौजूद थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त बहुत ही छोटी उम्र के थे। पहले भी मैंने बताया था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त तकरीबन 13 साल के थे। शआब अबी तालिब में यानी हिजरत से 3 साल पहले इनकी पैदाइश हुई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त 10 साल मदीना मुनव्वरा के और 3 साल पहले 13 साल, इसीलिए उन्होंने कहा कि करीबुल एहतिलाम था मैं बचपने में। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वक्त छोटे से बच्चे थे। वो आए, देखा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए बैतुल खला के लिए तशरीफ ले गए हैं। छोटे बच्चे थे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत से नवाजा था, समझ से नवाजा था, फिक्र से नवाजा था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस्तिंजा से बाहर निकलेंगे
تو پھر وضو کی ضرورت ہوگی, پینے کی ضرورت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, پھر پانی لینے کے لیے جاؤ, پھر پانی لے کر آؤ, اور وہاں پانی ہر جگہ پر آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا, اس وجہ سے دیر لگے گی. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا لوٹا بھر کر باہر رکھ دیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے باہر نکلیں گے, پانی کی ضرورت محسوس ہوگی, تو یہ لوٹا بھرا ہوا موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے باہر نکلے تو دیکھا وہاں پانی بھرا ہوا موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور پوچھا کہ بھائی یہ کس نے پانی رکھا؟ بڑا عقل کا کام کیا, بڑی سوجھ بوجھ کا کام کیا, بڑی فقاہت کا کام کیا, بڑے اچھا کام کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اس نے اس وقت جو کام ضروری تھا, جو کام لازم تھا, اس کے متعلق انہوں نے تیاری کی تھی. پوچھا ہے کس نے کیا ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہم علمہ الکتاب, اللہ تو ان کو کتاب کی بہترین تعلیم علم عطا فرما. بہرحال بزرگوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے اور ان سے دعا لیتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ بھی اس کے ذریعے سے معلوم ہوا, اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت اور موقع محل کی رعایت کرتے ہوئے حالات کو دیکھنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اور یہ دعا کا اثر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کیا ہے, چھوٹی عمر کے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ امت محمدیہ کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پایا. وَذُلْ مَا عِنْدَ الْخَلَا. جی باب لا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا. وضو کے معنی واو کے فتح کے ساتھ آیا تو صورت میں پانی کے معنی میں آتا ہے, یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی رکھا. قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. ارے 5 منٹ کے بعد آتے ہو, جلدی آیا ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص دعا میں یاد ہے. اچھا